السلام علیکم مولانا صاحب۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، رمضان کی آمد ہے اور لوگوں نے ظاہر زکوٰۃ دینی، لوگوں کو زیادہ خیال ہوتا ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ دی جاتی ہے جی، اس سلسلے میں آپ سے رہنمائی چاہیے تھی کہ سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی فرض ہوتی ہے یا آگے پیچھے بھی دے سکتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مطہرہ کے اندر زکوٰۃ انسان کے اوپر فرض تب ہوتی ہے جب وہ صاحب نصاب بنتا ہے۔ وہ سال کے کسی بھی مہینے میں بن جائے، جس دن وہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یہ اس کے برابر نقدی یا مال تجارت کا مالک بن گیا، تو اسی دن اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ ٹھیک۔ اب فرضیت کے بعد آتی ہے اس زکوٰۃ کو ادا کرنے کی شکل، تو وہ ادا ہوتی ہے سال کے گزرنے کے بعد۔ یہ زکوٰۃ کی ادا کرنے کی شرط ہے۔ صحیح، یعنی کب نہیں؟ جب اس پہ سال پورا ہوگا اب اس کو دینا واجب ہے۔ صحیح، یعنی جس دن زکوٰۃ فرض ہوئی اس دن وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، دینا چاہے تو۔ ٹھیک، یا سال میں 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد دینا چاہے دے سکتا ہے۔ تو سال گزرنے کی جو شرط ہے تو وہ تو سہولت کے لیے ہے نا۔ تو فرض کیا میں آج 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسوں کا مالک بن گیا، تو آج ہی میرے ذمہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، وہ خواہ مہینہ محرم کا ہو، سفر کا ہو، ربیع الاول کا ہو یا رمضان المبارک کا ہو، تو اس تاریخ کو میں لکھ کر رکھ لوں۔ آج میں ہو گیا صاحب نصاب آپ زکوٰۃ پر رقم کو سال بعد پھر زکوٰۃ دوں گا؟ جی، میں وہ بتانے لگا نا، وہ تاریخ لکھ کر آج آپ رکھ لیں۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ محرم کے مہینے میں صاحب نصاب بنا تھا، ٹھیک ہے، لکھ لے وہ۔ اب اگلے سال جب محرم آئے گا اب اس کو دینا ہر حال میں واجب، زکوٰۃ ادا کرے، یہ ہے ہولان ہول شرط ہے، لیکن جس دن نصاب کا مالک بنا فرض اسی دن ہو گئی۔ اب بات سمجھ میں آ گئی۔ اور اس میں اعتبار قمری مہینوں کا ہے، جو ہمارا رمضان، محرم، سفر، ربیع الاول چلتا ہے، جنوری فروری مارچ کا اعتبار ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ 1 جنوری کو صاحب نصاب بنے، اگلے دن آپ کہیں گے جب 1 جنوری آئے گا تو میرے اوپر دینا واجب ہوگا۔ صحیح، لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں قمری سال میں اور شمسی سال میں کوئی 12-13 دنوں کا فرق ہوتا ہے۔ صحیح بات، تو قمری سال میں وہ 12 دن پہلے ہی دینا اس کے اوپر فرض ہوتا ہے، اور وہ انتظار کر رہا تھا جنوری سال کا، ان 12 دنوں کو بیچ میں فرض کیا وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اب وہ رسا اگر نہیں دیں گے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور اگر وہ قمری سال کے اندر 10 دن پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حساب نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ہولان ہول یعنی پورے سال کا گھومنا، یہ شرط تھا وہ نہیں پائی گئی، وہ آدمی 10 دن پہلے ہی فوت ہو گیا۔ اچھا، دوسرا اس میں یہ کہ صاحب نصاب ہوگا کب، کتنی مالیت اس کے پاس؟ جی، تو آج میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ آج آپ چاندی کا نصاب نکالیں کہ آج جتنے 1000 روپے تولہ چاندی ہے، جس دن اس کے پیسے آئے ہیں اس دن بازار میں پتہ کر لے کہ سونا فی تولہ کتنے کا ہے اور چاندی فی تولے کتنے کی ہے۔ اس میں یہ بات میں وضاحت کر ہوں کہ آدمی کے پاس صرف خالص اگر سونا ہے تو لوگ کہتے ہیں نا کہ صرف خالص سونا 4 تولے ہے مثلا، تو زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ زکوٰۃ آئے گی 7.5 تولے، اس کا نصاب ہے کہ 7.5 تولے انسان مالک ہو اس کا۔ اس طرح چاندی ہے، صرف چاندی ہے 52.5 تولے اس کے پاس اگر ہے، 2 صاحب نصاب بن گیا۔ لیکن ہمارے ہاں ایسی اب شکل خالص ہے نہیں، مکس ہے، لیکن ایک جزی مجھے ملی ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، ان کے پاس 2 تولے سونا تھا، تو والد صاحب اس کو فرمایا کرتے، میری ہمشیرہ، والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب کئی رشتہ دار اعتراض کرتے تھے کہ سونا تو اس کے پاس ہے اور آپ نصاب لگاتے ہیں چاندی کا، اس حساب سے تو یہ سونا 2 تولے سونا تو وہ نصاب کے اندر آتا ہے، تو زکوٰۃ اس کو دینی چاہیے۔ ابا جی عالم تھے، وہ فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے نہیں زکوٰۃ نہیں آئی اس کے اوپر۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمشیرہ بیوہ تھی، ایک تو ذریعہ آمدن اس کا اس کے سوا کچھ نہیں تھا، کہ والدین اس کے اوپر خرچہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے پاس نقدی کیا ہوا؟ صرف سونا، اور تو کچھ بھی نہیں ہے آمدن نا اس کے پاس، والدین نے پیسے دیے، جا کے کوئی چیز لے آئی بس، لہذا صرف سونا وہ نصاب کو نہیں پہنچا 7.5 تولے، اس لیے زکوٰۃ فرض نہ ہوئی۔ اگر سونے کے ساتھ کچھ مل جائے؟ جی، اب یہ ریئر صورت یہ ہے کہ اب ہم جتنے بھی لوگ ہیں تقریباً 99.9%، اب ہم جس کے پاس سونا ہے، چاندی بے شک نہ ہو لیکن نقدی ہوتی ہے، مال تجارت ہوتا ہے۔ اب جب مال تجارت مل جائے سونے کے ساتھ یا چاندی مل جائے سونے اپنا نقد کے ساتھ، سونا یا چاندی کے ساتھ روپے پیسے اگر مل گئے تو اب نصاب شفٹ ہو جائے گا 52.5 تولے چاندی کی مالیت، سارے حساب اب سارا حساب اب 52.5 تولے چاندی پر ہوگا۔ صحیح، یہ تھوڑا سا باریک سا نکتہ ہے ٹھیک ہے، کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہم فرض کر لیتے کہ آج چاندی 10,000 روپے تولہ ہے، سیدھا 52,000 روپے بن گیا نا، 52,500، 52,000 5,000 نہیں 5.5
5 500 جی 5,20,000 5,20,000 روپیہ جس کے پاس موجود اس وقت ہے وہ آج کی تاریخ لکھ لے. یعنی جو ریٹ چل رہا ہے وہ جو ریٹ چل رہا ہے بازار کا ریٹ, شریعت نے اس کو جوڑ دیا ہے سونے چاندی کے ساتھ. وہ ایک معیار بن گیا ہے, اس معیار پر پرکھتے جائیں گے ہر سال. بے شک اتار چڑھاؤ قیمتوں میں ہوتا رہے. تو آج آدمی کے پاس فرض کی اس کے بعد آج کسی وقت 2 لاکھ روپے ہیں. اگر پہلے جب چاندی کم درجے کی تھی تو وہ صاحب نصاب بنتا تھا, لیکن اب آج کسی کے بعد 2 لاکھ روپے یعنی 4 لاکھ بھی ہے تو صاحب نصاب ہے بنا. یہ نصاب بننے کی سمجھ میں آ گئی بات صاحب. بالکل آگے. اب رہ جاتا ہے ہولان ہول, پورا 1 سال گزرے گا پھر اب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا اس کے اوپر. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں بات اب اصل سوال یہ تھا کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس سے پہلے؟ پہلا سوال سوال تو یہی تھا نا. تو زکوٰۃ تو فرض ہوگی جس مہینے میں, اسی مہینے میں دینا بہتر ہے. لیکن ہم مسلمان ہیں. اب ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں صاحب نصاب کب بنا تھا. اب وہ ذرا دین کی طرف آیا تو وہ تو خیال ہے کہ یار میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے, تو وہ پھر متعین کر لے رمضان مبارک کو. اس رمضان یکم رمضان کو آدمی اپنے پل اثاثے لکھ لے. اس وقت میرے پاس کتنا ہے سونا بھی کیلکولیٹ کر لے, چاندی بھی, نقد پیسے بھی, اور اگر کسی سے قرضہ لینا ہے وہ بھی شمار ہوگا, اور جس کو دینا ہے وہ نکل جائے گا. صحیح. جو لینا ہے قرضہ وہ شمار ہوگا اور جو دینا ہے وہ نکل جائے گا. کل پیسے جتنے بچیں گے. اس میں یہ بات بھی خاص دھیان میں رہے, فرض کیا ایک آدمی کی دکان ہے کراکری کی. اب کراکری میں جتنا مال پڑا ہوا ہے وہ مال تجارت ہے, وہ کیلکولیٹ کرے گا کہ میرے پاس یہ اس وقت کتنی رقم کا مال موجود ہے. کپڑے والا ہے کپڑے کو کیلکولیٹ کرے گا, اور یہ کریانے کی دکان ہے تو اپنی ساری دالیں وغیرہ جو کچھ پڑا ہوا ہے دکان میں سارا مال شمار کرے گا. مال تجارت پہ بھی زکوٰۃ ہوگی. جی ہوگی. مال تجارت جو پڑا ہوا ہے نا, خواہ وہ را مٹیریل ہے, ابھی یہ پروڈکٹ کا فیکٹری ہے, اس نے دھاگا را مٹیریل خرید کے رکھا ہوا ہے 100 بورے کہ جس کا میں نے کپڑا بنانا ہے, لیکن وہ جو رکھا ہوا ہے دھاگا وہ بھی مال تو ہے نا جی. وہ مال کیسے پتہ چلے گا؟ آپ اسے بازار میں بیچنے جاؤ پیسے تو ملیں گے نا. اچھا, فیکٹری میں جو فیکٹری کی مشینری یا جی اس پر نہیں, وہ چاہے اربوں روپے کی ہے, صرف مال تجارت. مال تجارت جو ہے جو پروڈکٹ بنتی ہے. اسی طرح گھر میں آپ نے گاڑی رکھی استعمال کے لیے, بے شک آپ نے 1 کروڑ کی رکھی ہوئی ہے, وہ چونکہ استعمال ہو رہی ہے آپ کے ذاتی استعمال میں, اس پر شریعت نے زکوٰۃ فرض کی. اچھا, کوئی پلاٹ کوئی گھر ہے کسی کی؟ جی پلاٹ میں بھی اس میں بات کر لیتے ہیں کہ پلاٹ کے بارے میں کئی لوگ الجھن کا شکار ہوتے ہیں. ایک آدمی کا پلاٹ ہے موروثی, وراثت میں اس کو ملا, اور اس نے اس کے اوپر مکان بنایا اس نیت سے کہ میں اس کو کل بیچ دوں گا. اب یہ آدمی مکان بنایا, فرض کہ اس نے اس کے اوپر 5 کروڑ روپے لگا دیے, 2 کروڑ لگا دیا, یا 60 لاکھ 70 لاکھ لگا دیے. اب جب تک وہ مکان بک کر اس کے پیسے جیب میں نہیں آئیں گے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. لیکن شرط یہ کہ وہ پلاٹ کیا تھا, کسی نے گفٹ کیا تھا یا وراثت میں آئے گا, آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کی تھی اس میں. لیکن اگر یہی صورت ایسے ہے کہ ایک آدمی پلاٹ خریدتا ہے ذاتی پیسوں سے, اور اس ذاتی پیسے لگا کے بلڈنگ بھی کھڑی کرتا ہے, اب اس کو اور اس نے بیچنے کی نیت ہے, استعمال کی نیت نہیں ہے, ذاتی استعمال کی نیت نہیں ہے, اس میں بیچنے کی نیت سے بنا, انویسٹمنٹ کی ہے, جیسے پراپرٹی ڈیلر کرتے رہتے ہیں. اب اس کھڑے ہوئے پلاٹ کی کل جتنی رقم ہے بازار کی بن رہی ہے وہ شمار کر کے اس پر زکوٰۃ دے گا. اسی طرح ایک آدمی آتا ہے, انویسٹر آتا ہے, وہ کوئی بہت بڑا فصل 2 مربع خرید لیتا ہے, اور خریدے اس لیے کہ ان پورے 2 مربعوں کے اوپر میں کالونی کاٹ کر ان کو بیچنا ہے. ظاہر ہے اب ٹھیک ٹھاک سرمایہ دار آدمی ہوگا نا وہ. اب اس پوری کالونی کی زکوٰۃ بنے گی. اچھا جی, پوری کالونی جتنی مالیت کی اس کی ہے, چاہے وہ بیچے 15 سال لگے یا نہیں بکتی, وہ مال تجارت کی نیت سے خرید رکھی ہے نا, اس کی زکوٰۃ زکوٰۃ دینی ہے. وہ اس کی جو موجودہ مالیت پہ دینی ہے جس نے کی لی تھی, نہیں, اس میں یہی اصول ہے کہ جو موجودہ کرنٹ ویلیو چل رہی ہے, چاہے زیادہ ہوئی چاہے بڑھ جائے چاہے وہ کم ہو جائے. ابھی جیسے جمشید بھائی نے پوچھا تھا کہ ایک مکان ہے وہ آپ بیچ نہیں پا رہے کہ بازار جب بری طرح اپسیٹ ہو گیا ہے, آپ نے فرض کیا 1 کروڑ کا ایک مکان خریدا, بازار مارکیٹ ڈیڈ ہو گئی, وہ 50 لاکھ پر آ گیا ریٹ. اگر آپ 50 لاکھ کا بیچتے ہیں تو بک جائے گا, 1 کروڑ کا کوئی گاہک ہے نہیں, تو اب آپ 50 لاکھ پر زکوٰۃ دے دیں گے. صحیح. موجودہ کرنٹ جو مارکیٹ ویلیو چل رہی ہے وہ پتہ ہوتا ہی ہے, ریٹ لگتا ہے آدمی کا پتہ ہوتا ہی ہے. اچھا مولانا, کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو ہم نے جی یہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے بچوں کی شادی کے لیے تھوڑے سے پیسے رکھے ہوئے ہیں, یا سونا یا باقی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, تو کیا پھر بھی ان کو زکوٰۃ آئے گی؟ زکوٰۃ آئے گی. جی صحیح. یہ بہانہ نہیں چل سکتا کہ یہ ہم نے جہیز کے لیے رکھا ہوا ہے. فرض کیا آپ دیکھیں نا اس کو, اگر آپ ذرا ویسے عقلی طور پہ پرکھیں, ایک آدمی نے جہیز کے لیے, بیٹی کے جہیز کے لیے 20 لاکھ کی چیز خرید کے رکھی. فرض کیا اس کو کوئی ایمرجنسی آتی ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, یا ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن ہوگا 15 لاکھ لگنے. اب آپ مجھے بتائیں وہ لگائے گا یا بیٹی کے چھوڑ کے بیٹھا رہے گا, یہ تو بیٹی کے جہیز میں نے لگا تھا. صحیح, وہ لگائے گا کیونکہ وہ مالک ہے.
بیٹی خدا نہ خاصا فوت ہو جاتی ہے تو اس پیسے کو دریا میں پھینک آئے گا وہ، یا اب استعمال میں لائے گا، تو وہ جو ہے وہ خرچہ اس کا وہ مال شمار ہوگا، وہ مال ہے سونا رکھ۔ یہ تو سب آپ نے بتا دیا کہ کون کون سے مال پہ لگے گی زکوٰۃ اور کیسے. اب یہ کہ بنتی کتنی ہے، مثلا ہم نے اب سارا حساب کتاب کر دیا، جی جی اب نکالنی ہے زکوٰۃ. 1 لاکھ روپے کسی کے پاس ہے، اب وہ کیسے اس کی زکوٰۃ نکالے؟ سادہ سا طریقہ ہے، 40واں حصہ دینا ہوتا ہے. اچھا، آپ کل پیسے جتنے بنے اس کو 40 پر تقسیم کر دیں، جتنی رقم آئے گا. اور پرسنٹیج میں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو 2.5%، 2.5%. اب اس کو سادہ طریقے سے مزید سمجھنا ہے، 100 روپے پر 2.5 روپے، 1000 پر 250 روپے، 1 لاکھ پر 2500 روپے، 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ روپے. اصل میں یہ 40 میں حصہ نا، آپ 100 کو 40 پر تقسیم کریں تو 2.5 جواب آتا ہے. جی، 2.5% نکال لیں، 2.5% 40 پہ تقسیم، 40واں سادہ فارمولہ ہے کہ 40 پر تقسیم کر دیں، ٹھیک، 40 میں حصہ دینا ہے. 40واں حصہ نکال لیں. جی 40 میں حصہ دینا. اچھا مولانا صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ اب دینی کس کو ہے زکوٰۃ؟ شاہد نصاب کون کون ہے؟ نہ سوری، مصارف زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ کس کو دینی؟ اس میں آپ ایک اصول ذہن میں رکھنا ہے، یعنی کہ مالی اثر کے اعتبار کی نہیں، ایک تو ہاں وہی آپ کسی بھی حساب سے بتا دیں یہ لوگ ہیں اچھا جن کو زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ غریب، وہ جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے اس کو آپ زکوٰۃ دیں. صرف اس میں یہ چیز دیکھ لیں کہ اس آدمی کے پاس ذاتی پلاٹ ہے لیکن وہ زکوٰۃ کی مالیت کو تو نہیں چھوتا، ٹھیک، لیکن وہ غریب بھی نہیں شمار ہوگا، تو ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اچھا اس میں بنیادی نقطہ یہ ذہن میں رکھنا کہ زیادہ چھان بین نہیں کرنے، اچھا، پتہ ہی ہوتا ہے آدمی کو. یعنی یہ دینی مدارس کے طلبہ کو دے دیں، دینی مدرسوں میں دے دیں، آپ غریب رشتہ دار، غریب رشتہ دار کو دے دیں. عام سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ قریبی رشتہ دار، غریبی رشتہ سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. اور اس میں بھی یہ اصول یہ ہے جو انسان کے اصول اور فروع ہیں ان کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے. اچھا، اصول اور فروع کیا ہے؟ والد، ٹھیک ہے، والدہ، دادا دادی اور اوپر تک چلے جائیں، ادھر نانا نانی اور اوپر تک چلے جائیں، یہ انسان کے اصول ہے، ٹھیک، یعنی جن سے انسان وجود میں آیا، ٹھیک ہے، ان کو نہیں دے سکتے، ان کو آپ نہیں دے سکتے. پھر اس طرح جو آپ سے وجود میں آئے ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ٹھیک ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، اور نیچے تک چلتے جائیں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور اس طرح میاں بیوی آپس میں ایک اکائی ہیں، اچھا، یہ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. ٹھیک، اس کے علاوہ سگا ماموں ہے، سگی خالہ ہے، سگا چچا ہے، یعنی سگی پھپھو ہے، یہ ددیحالی رشتہ دار کہتے ہیں نا ان کو. ادھر ننیحالی رشتہ داروں میں ماموں اور خالہ، اور ددیحالی رشتہ داروں میں یعنی چچا اور پھپھو، تو ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. سگے بھائی کو دے سکتے ہیں، سگی بہن کو بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بھانجا بھانجی ہے ان کو سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ. یہ ہو گئے رشتہ دار. اچھا، رشتہ داروں میں یہ ہو گیا، اور جس کی مالی حیثیت ہے اسے نہیں دے سکتے. اچھا، اس کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں انہیں دے سکتے ہیں؟ غیر مسلم کو نہیں، زکوٰۃ مسلمانوں کے لیے، صرف مسلمان کو، صرف مسلمانوں کے لیے. غیر مسلم کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ان میں سے سادات بھی آ جاتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد بھی نہیں دے سکتے. ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں، یعنی ان کو زکوٰۃ نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی تو وہ ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے جی ایک سادات ہے لیکن ہے غریب، اس کی میں تعاون کرنا چاہتا ہوں، تو وہ جو ہے اس کو ہدیہ کریں آپ، ان کو صدقہ بھی نہیں لگتا. ٹھیک، ان کو آپ ہدیہ کر دیں نا، تحفہ دے دیں. ہاں، اس طرح غیر مسلم ہے آپ کا ہمسایہ، اچھا، آپ کا ہم اچھا آپ کا ہمسایہ ہے، زکوٰۃ تو آپ نہیں دے سکتے، وہ عبادت ہے نا زکوٰۃ ہماری. آپ اس کو جو ہے نا صدقہ دے دیں، خیرات دے دیں، اس کا تعاون کر دیں، لیکن وہ زکوٰۃ میں پیسے شمار نہیں ہوں گے. صحیح. اچھا، غیر مسلم کو صدقہ وغیرہ؟ صدقہ تو دے سکتے نا آپ، تعاون ویسے کر دیں اس کا. اچھا، اب یہ نہیں ہے کہ ایک دیکھیں نا آپ کا محلے میں کچھ ساتھ کوئی عیسائی رہتا ہے، مثلا غریب ہے بیچارہ، لاچار ہے، تو اسلام تو سب سے بڑا علمبردار ہے انسانی حقوق کا. تو زکوٰۃ تو آپ اس کو نہیں دیں گے تو آپ صدقہ دے دیں، اس کو خیرات کر دیں، پیسے دے دیں. ویسے ٹھیک ہے، اس کا ثواب ہوگا، ثواب ہوگا، اس کا انسانیت کے ناطے اس کا ثواب ہوگا. زکوٰۃ تو چونکہ ایک عبادت ہے نا جی، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہی تقسیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تو آپ انہیں کو دیں گے، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں. اچھا مولانا صاحب، ایک سوال اور جی، کہ کیا یہ جو ہم بینکوں میں کٹ جاتی ہے زکوٰۃ، یہ گورنمنٹ لے لیتی ہے تو یہ آپ کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے؟ اس میں بنیادی نقطہ یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ ادا تب ہوتی ہے جب آپ کسی کو جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو مالک بنائیں. ٹھیک، اگر مالک بنانے کی شکل نہیں بنتی، اب اس بنیادی فارمولہ تو ہے مالک بنانا، تملیک کہتے ہیں اس کو ہماری زبان میں. جب تک مالک نہیں بنائیں گے زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوگی. فرض کی آپ 1000 غریبوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں،
اور ان کو کھانا کھلا دیتے ہیں، زکوٰۃ جو بنتی ہے اس سے بھی زیادہ، زکوٰۃ پھر بھی ادا نہ ہوئی کیونکہ اس میں تملیک نہیں آئی، ملکی مالک تو نہیں بنایا نا آپ نے اس کو، ویسے بٹھا کے سب کو آپ نے کھانا کھلا دیا، تو تملیک ضروری ہے۔ اسی طرح آپ نے کسی قرض لینا ہے اور آپ نیت کر لیں گے چلو جی وہ زکوٰۃ کی مد میں ہم نے اس کو منہا کر دیے، وہ بھی نہیں ہوگی کیونکہ اس میں تملیک پہلے تو آپ نے قرضے کی نیت سے دی، اب وہ چونکہ قرض مل نہیں رہا، اب آپ نیت بدل رہے ہیں کہ نہیں جی وہ زکوٰۃ سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں وہ غریب آئے اسے کہہ دیں آپ کسی کے پیسے لے کر آئے وہ آپ کو ادا کر دے، مالک بنا دے، پھر آپ اس کو بے شک واپس کر زکوٰۃ کی نیت سے واپس کریں، اسے مالک بنائیں گے تو قرضہ بھی منہا ہو گیا اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی۔ یہ وہ سرکار والا جواب نہیں دیا آپ نے، بینکوں نے وہ نہیں ہوتی کیوں اس میں تملیک نہیں پائی جاتی، اس کو مالک کون ہوتا ہے؟ نہیں۔ پھر وہ جو جیسے ہماری جب اسلامی ریاست شروع ہوئی جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ جنگ کی زکوٰۃ، وہ امانت دیانت کا دور تھا، وہ زکوٰۃ لے کر صحیح مصرف میں اس کو استعمال بھی تو کرتے تھے، جس طرح مدارس والے ہیں، اب مدارس موجود نہیں ہیں، آپ وہ دیتے ہیں اس کے محتمین کو پیسے، وہ تو خود تو لاکھوں پتی وہ بھی ہے، لیکن آپ کیوں دیتے ہیں؟ اس کو پتہ ہے آگے طلباء جو مستحق زکوٰۃ ہیں، جو علم دین حاصل پڑھنے آئے ہیں، ان کو تملیغ کرواتے ہیں باقاعدہ، یعنی حکومت وقت کا کوئی اعتبار نہیں کہ کوئی اتوا کرتے نہیں۔ آپ نے کبھی کیا ہو تو مجھے بتا دیں کہ جس نے کی، وہاں تو فرد واحد ہے ہی نہیں نا، آپ اس اسلامی دور کی جو بتا رہے ہیں کہ اس وقت تو امانت دیانت تو عروج پر تھی نا، تو وہ یہ سارا پورا نظام بناتے تھے کہ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، اس کو خرچ کہاں کرنا ہے، اور کیسے لوگوں کی زکوٰۃ کا صحیح مصرف نکالتے تھے، وہ دیتے تھے ان کو۔ اب وہ یہ لیتے تو ہیں، دیتے کس کو ہیں؟ صحیح، یہ کوئی نہیں پتا۔ یہ کوئی نہیں بتاتا، یہ تو آپ اپنا پیسہ لگائے وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ ابھی آپ نے انرجی سیور اپنا شمسی توانائی لگائی نہیں ہے، لگائی آپ نے، ٹیکس انہوں نے لینا ہے، دوزی ٹیکس۔ اور سوال اس کے بارے میں؟ ایک اور سوال بھی ہے مولانا صاحب کہ کیا جس کو دے رہے ہیں زکوٰۃ جی اس کو بتانا ضروری ہے بھی زکوٰۃ؟ نہیں بتانا، میں نے عرض کیا نا تملیغ، بس مالک بنانا ضروری ہے، اچھا، یہ زکوٰۃ کا بتانا ضروری ہے؟ بتانا ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں جی میں آپ کو زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، زکوٰۃ دے رہا ہوں یار۔ اچھا، تحقیق سے کیا مراد ہے کہ کسی کو دیتے وقت آپ کتنی تحقیق سرسری سی کریں یا گہرائی میں اترتے؟ اچھا، اور سرسری میں بھی یہ ہے کہ دیکھیں نا، میں نے کہا نا پہلے رشتہ داروں کو دینا، رشتہ داروں کی تحقیق پہلے ہوئی کھڑی ہوتی، ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ڈبل ثواب ہے ذکر اس میں ڈبل ثواب ہے جی، صحیح زیادہ حقدار کو رشتہ دار داری۔ یا جیسے آج ہی مجھ سے کسی نے پوچھا جی میرا فلاں فلاں بھائی کمزور ہے مالی طور پر، میں اس کو دے دوں؟ میں نے کہا بالکل دے دیں، آپ کو اس قرض لگے گی، تجسس میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جی بڑی مہربانی مولانا صاحب، بڑی رہنمائی ملی آپ۔ شکریہ جی۔